آنکھوں دیکھے پر غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، خواہ بھلے خواہ برے، برکت ہو کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ جس دنیا میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عارضی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، مختصر ہے، بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں بڑے بڑے معلم، بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے لیڈر، بادشاہ، بڑے بڑے نبی بھی اس دنیا کے اندر آئے اور خدا کے اس مقدس قول کے مطابق کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، اپنے وقت مقرر پر انہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ اور اگر ہم سلیمان کے واعظ کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو خاک میں مل جاتی اور روح یعنی جہاں سے آئی خدا کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کیونکہ حقیقی آرام گاہ نہیں، اس دنیا کے اندر ہم تھوڑے وقت کے لیے ہیں، پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اور جو بھی ہم نے پالوس رسول کی معرفت پڑھا، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر دراصل جلا وطن کی حالت میں ہیں، ہمارا حقیقی وطن آسمان ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اپنے وقت پر پھر وہاں پر لوٹ جائیں گے۔ لیکن وہ ایک بات ضرور کرتا ہے کہ ہم وطن میں رہیں یا جلا وطن، ہم اپنے خدا کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ ہم سب اپنے خدا کی تخت عدالت کے سامنے حاضر کیے جائیں، تاکہ جو ہم نے کام بدن کے وطن میں رہ کر کام کیے، خواہ بھلے کیے خواہ برے کیے، ان کا بدلہ پائیں۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے یقین کے لائق ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم عارضی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جنہیں زندگی کا بڑا مختصر وقت خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر دل لگا بیٹھتے ہیں، ایسا کہ ان کے جانے کا بھی ان کو جی نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑیں۔ بائبل مقدس تو تصدیق کرتی ہے کہ اس وطن کے اندر ہم جلا وطن ہیں، اور ہمارا حقیقی وطن کون سا ہے؟ کون سا وطن ہمارا حقیقی؟ آسمان ہے۔ اس دنیا کے اندر خواہشیں ہیں، اس دنیا کے اندر مجبوریاں ہیں، اس دنیا کے اندر لالچ ہے، اس دنیا کے اندر حسد ہے، اس دنیا کے اندر جھوٹ فراڈ اور ہر طرح کی بدی جو انسان اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام پروسیس میں سے گزرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا، یہ زندگی ہمیں ایک دن چھوڑنی ہے۔ میں اس زمین کے دور کو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، جس میں سے ہم گزر کر اچھے اعمال، دینداری کی زندگی گزار کر اپنے اعمال کے مطابق اپنے خدا کے پاس لوٹ جاتے ہیں۔ آپ کیسے بہت سارے لوگ ملیں گے
کہ خدا کے اس مشن کو جو اس نے ہمیں دیا بھولے ہوئے ہیں. ذرا تھوڑے وقت کے لیے غور کریں اور سوچیں زندگی گزار رہے ہیں کہ مسیح میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. اگر صرف ہم زندگی گزار رہے ہیں, زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں, تو پھر ہم بڑے نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. لیکن اگر ہم مسیح میں رہ کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر شاباش, آپ بہتر ہو. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں اس درس دیتی ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے. بہت سارے لوگوں نے اپنے اس بدن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ زندگی صرف مجھے اور آپ کو نہیں ملی. بہت سارے انبیاء, بڑے بڑے ایماندار, راست باز, دیندار, خدا پرست بھی اسی طرح میری اور آپ کی طرح اس دنیا میں رہے اور انہوں نے زندگی گزاری. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے ان سے سیکھو اور ان کی مانند اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. آج میں نظر دوڑانا چاہتا ہوں آپ سبوں کی مقدس ابراہیم کی طرف. وہ بھی ہماری طرح ایک نارمل گھر میں پیدا ہوا, کسبیوں کے اور میں. ایک بڑا دولت مند شخص جس کا نام تارا تھا, اس گھر میں ابراہیم پیدا ہوا. ابراہیم جب پیدا ہوا بڑا جشن ہوا. اس کے بعد تارا نے اس دور کے بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو بلایا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. لیکن جو ہی وہ جوان ہوا, اس کی آنکھ کھلی, تو خدا نے اس سے کلام کیا کہ ابراہیم تو اپنے باپ دادا, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے حضور چل. میں تجھے زندگی دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تیری نسل سے بڑے بڑے نبی, ایماندار بادشاہوں کو برپا کروں گا. ابراہیم جان چکا تھا کہ جس گھر میں زندگی بسر کرتا ہوں, جس گھر میں رہتا ہوں, وہ مقام اچھا نہیں ہے, اس کا مستقبل اچھا نہیں ہے. آسائشیں تو ساری تھیں, آرام تو ابراہیم کے گھر میں تمام کا تمام تھا. اس دور کے دولت مند امیر ترین لوگ ابراہیم کے باپ تارا کے پاس آ کر اس سے مانگتے تھے, اتنا دولت مند شخص ہے. لیکن کیونکہ روحانی طور پر اس کی ترقی نہیں تھی, اس لیے خدا نے اس کو کہا چھوڑ اپنے باپ دادا اور ناطے داروں کو. عزیزوں, کبھی کبھی ہم بھی ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو خدا کو ماحول اچھا نہیں ہے, خدا پسند نہیں کرتا. بے شک وہاں میں بڑی موجیں ہوں, بڑے آرام ہوں, بڑی آسائشیں ہوں, وہاں بڑی سہولتیں ہوں, ہم بڑے انجوائمنٹ کرتے ہیں, لیکن خدا کو وہ ماحول اچھا نہیں لگتا. ہم بھی آبزرو کر لیتے ہیں, تو خدا چاہتا ہے ہم ایسے ماحول سے نکل آئے. تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم ایسے ماحول کو ترک نہیں کرتے. ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور چل پڑا ایسے خدا کی طرف جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, اور اس راہ کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. اپنی بیوی سارا کو لیا, اپنے نوکروں کو لیا, اپنے بھتیجے لوط کو لیا, جو کچھ اس کے حصے میں مال متاع آیا اس کو لیا اور چل پڑا. ایک بڑی آسائش اور بڑی خوبصورت لائف کو چھوڑ کر ایسی راہ کی طرف جا رہا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. اور اس لائف کے اندر بڑے کرائسس آئے اس کے ساتھ, بڑے مسائل میں سے گزرا, اسے بڑی تکلیفیں پہنچی, بڑے کٹھن دشوار راستوں میں سے ابراہیم کو گزرنا پڑا. یہاں تک کہ جب وہ مصر میں گیا تو وہاں کے بادشاہ نے اس کی بیوی کو لے لیا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بیوی کو چھوتا,
بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو اسے چھونا نہ، کیونکہ جس شخص کی یہ بیوی ہے وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تیرا خاندان بحال ہوگا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں اس بات سے سیکھتا ہوں کہ ہوں خدا کے لوگ، ہو خدا کا نبی، ہو راست باز بندہ، اور کوئی شریر اس کی بیوی کو چھو لے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی کی میلی نظر اس کی بیوی کو چھو جائے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج بھی بہت سارے ایماندار ہیں جو مختلف طرح کے مسائل میں سے گزر رہے ہیں، مصیبتیں سہ رہے ہیں، دکھوں میں سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے سائشیں نہیں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکل حالات میں بھی خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جان لو آپ خدا کے ممسوح ہو، کسی شریر کی کیا مجال کہ وہ آپ کے گھرانے کو بھی چھو جائے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا چل پڑا، راستے میں بہت سارے مسائل آئے، بڑی دیر کے بعد خدا نے پہلے اسماعیل پھر اسحاق اس کو عطا کیا۔ اسحاق وعدے کا فرزند تھا، اسی سے خدا نے اسی کی بابت کہا تھا کہ میں اس میں سے تیرے لیے بڑے بڑے نبی، ایماندار، بادشاہ برپا کروں گا۔ جب وہ تقریباً 18 برس کا ہوا، جوان عمر میں پہنچا، تو خدا نے کہا اے ابراہیم اس کو لے موریا کے پہاڑوں پر لے جا اور اس جگہ جہاں میں تجھے کہتا ہوں اس کے لیے مذبح بنا اور اس کو قربان کر دے۔ ابراہیم نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، اس کی خدا کے ساتھ کمٹ کیا، اس کی خدا کے ساتھ پروگرام ہے کہ میرے خدا مجھے آواز دے رہا ہے، لے کے اپنے بیٹے کو۔ راستے میں بیٹا کہتا ہے اے باپ چھری ہمارے پاس ہے، آگ ہے، اور قربانی کے لیے برا کہاں سے آئے گا؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو ابراہیم کہتا ہے بیٹا خدا یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا جب وہاں اس مقام پر پہنچے، مذبح بنایا، لکڑیاں رکھی، اپنے بیٹے کو باندھا اور اس پر رکھ دیا، چھری چلا لانے لگا۔ آواز آئی ابراہیم میں نے تیرے ایمان کو دیکھ لیا ہے، رک جا۔ اور وہی لکھا ہے جھاڑی میں ایک برا تھا جو اس کے لیے ذبح ہوا، اسی جگہ کا نام یہوہ یری رکھا گیا کیونکہ وہاں پر خدا نے مہیا کیا تھا۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو میں سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں۔ ابراہیم بوڑھا ہو چکا تھا، اسحاق جوان ہوا، بلند ترین چوٹیوں پر چڑھا ہوا ہے۔ اگر اسحاق کہتا نا کہ باپ اس وقت کا تو کہہ رہا تھا خدا خود بارہ مہیا کرے گا، اب تو مجھے قربان کر رہا ہے، کہہ سکتا تھا۔ اگر باپ کو دھکا دیتا وہ نیچے گر کر مر جاتا، لیکن اس نے جان لیا کہ اگر میرا باپ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وفادار ہے تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ وفادار ہوں گا۔ جو اولاد اپنے والدین کی وفادار ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ ابراہیم سے دیکھیں اسحاق سے یعقوب اور بہت ساری نسلیں پیدا ہوئی، آج تک نام چل رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کی وفاداری کی۔ میں آج اس موقع پر والدین کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، خدا تیری عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا اور تیرا بھلا ہوگا۔ جو لوگ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں وہ خدا سے صلہ پاتے ہیں، خدا سے اجر پاتے ہیں، خدا سے برکت پاتے ہیں، خدا انہیں کامیاب کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بڑھاپے میں جا کر جب ماں باپ کچھ کر نہیں پاتے، اولاد سرکشی کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ جانے کس کے سر پر۔ تو خدا را کم سے کم کرسچینٹی کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسیحوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم خود چل پھر نہیں سکتے، ہمارے ماں باپ انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ جب ہم کھا نہیں سکتے وہ نوالے توڑ کر ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں۔ جب ہم روتے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ روتے ہیں، ہماری مائیں، ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ رونا شروع ہو جاتا ہے، میرا بیٹا تکلیف کے اندر ہے۔ جو ہی ہم بڑے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے ہمارے بچوں کو سردیوں کے کپڑے چاہیے، پھر انہیں گرمیوں کے کپڑے چاہیے، وقت پر وہ ہمیں کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں۔ جوتوں کی ضرورت ہے، جوتے دیتے ہیں،
ہمیں اچھے اسکولوں میں کالجز میں پڑھاتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جوان کرتے کرتے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، بالآخر ان کا سہارا ایک چھڑی پر آ جاتا ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے بچوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو وہی خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے والدین کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی آپ اس کے پاس چلے جاؤ، باپ جی آپ بڑے بیٹے کے پاس چلے جاؤ، آپ چھوٹے بیٹے کے پاس چلے جاؤ۔ ذرا سوچیں تو صحیح، انہوں نے اپنا بڑھاپا آپ کے لیے، وہ بزرگ ہو گئے، لیکن جب ہماری باری آئی تو ہم اس سسٹم کو بالکل ختم کیے ہوئے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں والدین کی نافرمانی کے بابت اگر استثناء کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو ماں اور باپ کو برا کہے وہ جان سے مار دیا جائے، خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ تو ابراہیم کی اولاد نے اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کی، تو آج ان کی ہر روز جب ہم دعا کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا نام دنیا میں قائم ہوئے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ ہیلیلویا۔ میں یہ نہیں کہتا ماں کے یا باپ کے پاؤں میں جنت ہے، یہ غلط کنسپٹ ہے، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم یہ افسانہ سا کہہ دیتے ہیں، شاعری میں کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی ماں کے پاؤں میں جنت نہیں ہے، نہ باپ کے پاؤں میں جنت، اور نہ مسیحیت میں جنت کا کوئی کنسپٹ ہے۔ بائبل میں کہیں جنت کا ذکر نہیں ہے۔ ہم فردوس کو مانتے ہیں، بائبل مقدس میں فردوس ہے، جو کچھ جنت میں ہے وہ فردوس میں نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے جنت کی بابت بھی، جنت میں شادیاں ہو سکتی ہیں، ایک نہیں کہیں جنت میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن فردوس میں ہمیشہ کی زندگی، وہاں پھر کبھی شادی نہ ہوگی۔ یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا خداوند میرا ایک بھائی تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی، پھر دوسرے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی، پھر تیسرے کے ساتھ، پھر چوتھے کے ساتھ، آخر وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ آسمان پر شادیاں بیاہ نہیں۔ اگر ہم صحیح اپنی تعلیم کی طرف آئیں تو خدا را میں ان شاعروں کو، گیت لکھنے والوں کو بھی منت کرتا ہوں کہ کبھی جنت کے بجائے فردوس لکھ دو تو بائبل کے آپ اچھے نمائندے بن جاؤ گے۔ فردوس استعمال کیا کریں کیونکہ بائبل مقدس میں وہ ہے۔ ابھی ہمارا بھائی بہت پیارا گا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آخری ٹھکانہ ہے جو قبر ہے نا، وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ قبر کبھی ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے، ایمانداروں کا تو آخری ٹھکانہ ہے ہی نہیں وہ قبر۔ ایمانداروں کے لیے جو آخری آرام گاہ ہے وہ آسمان پر ہے، جہاں یسوع نے وعدہ کیا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک بھی ہمیشہ تمہارے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں، فردوس کا سارا منظر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا ابدی زندگی ہمارے ساتھ گزارے گا۔ ہیلیلویا۔ تو بائبل مقدس میں سے جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی رہ رہے ہیں تو پھر بھی اپنے خالق کو خوش رکھیں، اور اگر آسمان پر جائیں گے تو پھر بھی اپنے خالق کو خوش رکھیں۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں اپنے خدا کو خوش رکھا۔ اس نے زمین کی ساری دولت، زمین کی ساری آسائشیں، زمین کا سارا آرام، زمین کا سارا سکون اس نے اپنے پاؤں تلے کی، اپنے پاؤں کی نوک کے سے پرے کر دیا اور دکھوں میں رہ کر مسیح میں زندگی گزارنا شروع کیا۔ اگر آپ مسیح میں رہ کر دکھ پاتے ہیں تو شادمان رہیں۔ اگر آپ خدا میں ہیں، دنیا میں ہیں، دکھ میں ہیں تو کوئی بات نہیں، خوش رہیں۔ بائبل مقدس میں نوح کی کتاب میں لکھا ہے اگر خدا دکھ دے بھی تو اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم بھی کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر تو ہے دکھ۔ کون شخص ہے جو کہتا ہے میں نے کبھی دکھ نہیں پایا؟ جو دنیا میں آتا اس کی زندگی میں دکھ ہے۔ کرنتھیوں 5ویں باب کی اگر آپ چیپٹر کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابتدائی آیات میں لکھا ہے کہ اس بدن میں رہ کر ہم کراہتے اور بڑی آرزو رکھتے ہیں، دکھ پاتے اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ ملبس ہو جائیں۔ اس بدن میں آپ کو تپ ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، اس بدن میں آپ کو چوٹیں لگ سکتی ہیں، اس بدن میں آپ کو سردی گرمی معلوم ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ بدن کے وطن میں ہیں، بے شک وہ نبی ہے، بے شک وہ راست باز ہے، بے شک وہ ایماندار ہے، بے ایمان ہے، چھوٹا ہے، غریب ہے، ہر ایک کو
اس پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. سب پر حادثے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہنے ہیں جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں, پر جب آسمان پر ہوگا پھر بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. ایماندار خداوند کے حضور ہمیشہ زندگی پر بسر کریں گے, لیکن بے دینوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی آگ اور گندک میں زندگی بسر کریں گے. ہاللیلویا. آسمان پر لکھا ہے ہمارے ایمال کا حساب ہوگا. لکھا ہے کہ ہم سب خدا کے حضور حاضر کیے جائیں گے, ہم نے اچھے کام کیے ہوں یا برے. آج ذرا آبزرو کریں ہم کس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہنا چاہتا ہوں, آج ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ دنیا میں روشنی ہو گئی ہے, کلام بہت زیادہ ہو گیا. واقعی گھر گھر میں کلام سنایا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن کے ذریعے سنایا جا رہا ہے, مختلف طرح کے گیجٹ استعمال ہوتے ہیں کلام سنانے کے لیے. ہم ان کو سن کر بڑے مسرور ہوتے ہیں اور ہم اس بات پر ہی فخر کر رہے ہیں, واہ 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 بہت زیادہ کلام ہو رہا ہے جی, بڑا سن رہے ہیں ہم خدا کے کلام کو. لیکن ذرا سوچے اپنی سمت سے ہٹے ہوئے تو نہیں ہیں. دراصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ انسان اپنی سمت سے ہٹ چکا ہے. ہمارے بزرگ تو پیچھے گزر گئے, سادے تھے, اتنی زیادہ اویئرنس نہیں تھی, اتنی زیادہ تعلیم نہیں تھی, بائبل اتنی زیادہ گھر گھر پہنچنے والی نہیں تھی. خوف خدا تھا ان کے دلوں کے اندر, زمین پر جھکنا پسند کرتے تھے, خاک سر ہونا ان کا وتیرہ تھا. زمین پر بیٹھ کر وہ دعا کرتے تھے اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے, ان میں سرور ملتا تھا. لیکن آج کیا ہے, آج کئی لوگوں کو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ چرچ کیوں نہیں جاتے, بس سب چرچ ٹی وی آگے بیٹھ کے چرچ کر رہے ہیں. ارے یہ آج کے ایمانداروں کا یہ حال ہے, یہ روحانی لیول ہے. ٹی وی کے آگے بیٹھ کر وہی سجدے کیے جا رہے ہیں اور وہی عبادت ہو رہی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا نے ہمارے لیے اپنی مقدس ہیکلوں کو تعمیر کیا. ابراہیم کی زندگی کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں, آج ہم اسی کے ٹاپک کو جان رہے ہیں کہ ابراہیم جہاں بھی جاتا تھا خدا کے لیے مذبح بنا لیتا تھا. جس شہر میں, جس بیابان میں بھی ابراہیم جاتا خدا کے لیے مذبح بنا دیتا. ہمارے گھروں میں مذبح ہیں کہ نہیں؟ ٹی وی ہمارے مذبح بنے ہوئے ہیں. اسی لیے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹی وی جیسے ایماندار ہیں. چینل دبایا, ابھی کچھ اور ہے, پھر سٹار پلس لگا ہوا, ایک چینل کے بعد کوئی اور پلس لگا ہوا. تو اسی طرح کے ایماندار بنے ہوئے ہیں, ابھی کچھ ہیں اور اگلے ٹائم میں کچھ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایماندار ہے وہ پیسا جانا سیکھے, مسیح میں پیسے کیسے جاتے ہیں, مسیح میں دکھ آئے پھر ان کو سہنا کیسے ہے, مصیبتوں میں سے کیسے گزرنا ہے. وہ ایک بہن مجھے بتا رہی تھی, میں نے کہا بہن جی میرے پاس دعا کے لیے آئی تو مجھے کہتے ہیں پاس میں تیرا پرچی لے کے ٹی وی دے تھلے رکھتی. میں نے کہا ٹی وی ہو سکتا ہے, چینل تیرا کوئی 10 منٹ یا 20 منٹ لگتا ہے, تے باقی تو 8-9 گھنٹے تیرے دوجے چینل لگ دیا, تے پرچی کتے کنا کو اثر ہونا. لیکن جب ہم خدا کے حضور خاک سر ہوتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, پھر اس کا آسمان ہمارے لیے کھلتا ہے. ہاللیلویا. ایلیا کے باب لکھے وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. جب وہ دعا کرتا تھا کس طرح کرتا تھا, گھٹنوں کے بال ہو کر, تھوڑا ٹائم نہیں, بڑی بڑی دیر سے, اتنا زور سے اور اتنا خداوند میں مسرور ہو کر کہ وہ آسمان کو حکم دیتا تھا بند ہو جاؤ, وہ بند ہو جاتا تھا. پھر وہ کہتا کھل جا تو کھل جاتا تھا, آسمان سے میਂہ برسنا شروع ہو جاتا تھا. آج ہمارے ایمان کا لیول کمزور ہو گیا, موعظے بھی ہماری زندگی میں اسی قدر ہوتے ہیں. اگر آپ خود سے ایماندار ہو جاؤ, دعائیہ زندگی شروع کر لو. آپ بائبل مقدس میں خدا کے وعدے غلط نہیں ہے, اس کا وعدہ ہے جو کچھ تم دعا میں ایمان سے مانگو گے سو پالو گے. اگر ہم خدا سے مانگتے نہیں ہیں, آج جو ہمارا بائبل کا نظام ہے وہ بھی بالکل خوفناک ہو گیا. ایسا یہ ختم ہو جائے گا. یہ سسٹم ہماری زندگیوں کو خراب کر رہا ہے. میں نے بہت سارے خادم دیکھے ہاتھوں میں بائبل نہیں ہوتی, ان کی موبائل ہوتا ہے, اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے, وہیں سے نکال لیتے ہیں. اس میں بھی صرف ایک انگلی ہلانی ہے. ایک اگر آپ ایک سکرین کے ایک حصے کو دبائیں, وہ وہاں سے آپ کو بائبل نکل آئے گی, دوسری حصے پہ کچھ اور. یہ سارے رانگ ہیں سسٹم. کبھی ان چیزوں کو بلیو نہ کریں. آپ ذرا سوچیں ہم کس نظام کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ایسی دلہن چاہ رہا ہے جس میں نہ کوئی داغ اور نہ
जरूरी हो, किसी तरह का फॉल्ट ना हो, हमारी पोशाकें बिल्कुल साफ शफाफ, जिसमें जरा भी दाग ना हो। हम देखो देखी काम कर रहे हैं, दरअसल में सारे के सारे निज़ाम देखो देखी के हैं। हम दुनिया को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे आज चर्चिज के अंदर खुदा के नाम के लिए हम दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ न जाने बहुत सारे लोग एफिशिएंसल ईमानदार बने हुए हैं। कुर्सियों का रोला रहता है चर्चिज के अंदर, हारों के रोले रहते हैं, जबकि नहीं होने चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमें अगर मिल जाए तो ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। हमारे चर्चिज के अंदर ये हार सिस्टम जो हम माला पहनाते हैं ख़त्म हो जाना चाहिए। चर्चिज के अंदर हमारी बेटियां प्रस्तश के लिए आती हैं, सरों से दुपट्टे उतरे होते हैं। जब तक वो 2-3 घंटे पार्लर से ना होए तब तक वो अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कराती। हम उनको दुनिया के ईमानदारों में शामिल करते हैं। खुदारा हम इस सिस्टम से बाहर निकलें, हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को लेकर आ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में अब्राहम और सारा की जिंदगी को देखें, खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा से प्यार करते हैं। उसी जिंदगी को जो जवानी में चली बुढ़ापे तक खुदावन ने गुजारी है। आज कई लोगों के लेवल बने हुए हैं, जिंदगी के 5 साल किसी और सिस्टम के चलते हैं, अगले 10 सिस्टम किसी और तरह के चलते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है जान देने तक भी खुदावन के साथ क्या रहा है, वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमारी जान निकले तो मसीह यीशु के नाम पर। हम सिर्फ नारों से ईमानदार हों, हमारे दिल भी खुदा के हों, हमारे रवैये भी खुदा के हों, हमारा एटीट्यूड खुदा के लिए हो, हमारी सोचों में खुदा बसे, हमारे इरादों में खुदा बसे। ये है एक ईमानदार की जिंदगी। दुख सहना सीखे मसीह में रहकर। जो लोग दुख सहना नहीं सीखते वो कभी भी आसमान की बादशाही का भेद नहीं जान सकते। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का शागिर्द पॉलीकार्प पहला बिशप हुआ, बड़ा ईमानदार था। मसीह यीशु के साथ साथ उसने बड़ी जिंदगी यानी ईमान के साथ जिंदगी बसर करता रहा। यीशु के साथ चलते चलते उसको 84 बरस हो गए और उस वक्त के उस दौर का जो राजा था उसने पॉलीकार्प से कहा, पॉलीकार्प तो बूढ़ा हो गया है, ऐसे यीशु के नारे ला रहा है, छोड़ उसको, इनकार कर दे, तुझे बड़ी सरफराजी मिलेगी। तो पॉलीकार्प ने कहा 84 बरस हो गए मुझे मसीह के साथ चलते हुए, कभी उसने तो मेरा इनकार किया नहीं, मैं क्यों उसका इनकार करता, कभी खुदा का इनकार नहीं करता। वो कहता है मेरे बेटे हैं, हम तो लालच की खातिर उसका इनकार कर देते हैं। ऐसे घमंडी शोहे लोग जो लालची, गर्जी, खुदगर्ज, रुपए और दौलत के नफे की खातिर मसीह यीशु का इनकार कर देते हैं, वो कभी फिरदौस का मुंह तक नहीं देखेंगे, वो हलाकत में चले जाएंगे। हालेलुया। सीखें ईमानदारों की जिंदगियों से, रास्तबाजों से सीखें कि उन्होंने किस तरह दुख सहकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हुए। तमाम रसूलों ने मसीह की खातिर जाने दी। हमें तो थोड़ी सी तकलीफ आ जाए हम चर्च का रास्ता भूल जाते हैं। जी चर्चिज में धमाके बड़े हो रहे हैं, चर्चिज में कोरोना आ जाएगा। अरे अगर यीशु आपके साथ है आपको कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें, जमीन पर रहें तो खुदा को खुश करें, बंदों को नहीं। गलतियों के खत में पौलुस रसूल कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। खुदा को खुश करें। बंदे नाराज हो जाए कोई बात नहीं, अगर खुदा नाराज हो जाए ना उसको मनाना बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। इसलिए खुदा को टाइम दें। हमने 24 घंटों में बहुत सारे टाइम वक्फ कर दिए हैं। हमारे टाइम हमारे बच्चों के लिए टाइम है, 24 घंटे होते हैं ना, उसमें 24 घंटों में हम अपने बच्चों को टाइम दे देते हैं। 24 घंटों में हम काम पे जाते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। 24 घंटे में हमारी बहनें किचन का भी काम करती हैं, हमारे भाई मजदूरी पे जाते हैं। हम रिश्तेदारों को भी टाइम दे देते हैं। 24 घंटे में रिश्तेदारों के लिए भी टाइम है, दोस्तों के लिए भी टाइम है, लेकिन अफसोस खुदा के लिए टाइम नहीं निकालते। हम कहते हैं पाजी टाइम नहीं बचता दुआ करने वास्ते। सबसे पहला काम क्या है जिंदगी के अंदर? सबसे पहला काम क्या करना है? दुआ करना। बाइबल का सबसे पहला लफ्ज क्या है? क्या है? बाइबल का सबसे पहला लफ्ज है खुदा। पैदाइश की किताब का पहला लफ्ज है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, काश के हमारे दिन का पहला घंटा किसका हो? खुदा को। हमारी जिंदगी का हर पहला काम खुदा के नाम से शुरू हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम जो करो कलाम या काम करते हो किसके नाम से करो? यीशु के नाम से करो।
اپنے آپ کو تبدیل کریں. مرنا تو دیکھیں جس طرح ہماری ماں جی مر گئی ہیں, ہم نے بھی پتہ نہیں کب مر جانا ہے. کاش کہ ہم ایسے ہیرو بن کر خدا کے پاس جائیں, ایماندار راست باز, ہماری زندگیوں کے اندر سے پتہ چلے کہ یہ راست باز بندہ ہے, خدا پسند کرے. گھنٹوں گھنٹے دعا میں ٹھہرنا شروع کریں, بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں, موبائل سے نہیں, اوریجنل جو بائبل ہمارے پاس پیپر کی صورت میں اس کو پڑھیں, حفظ کر لے کلام کو. ایک وقت آئے گا کہ کلام نہیں ملے گا, ہمیں سب کچھ مل جائے گا, کلام کی قلت ہو جائے گی, نہیں ملے گا, لیکن جو ہمارے اندر ہوگا وہ تو کوئی نہیں نہ چھین سکے گا. آپ اس کو درس کو لیں, اپنی زندگیوں میں ٹھہرائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. اگر آپ زمین پر خدا کی حمد کرو گے تو آسمان پر بھی, اگر ہم زمین پر اس کی عبادت کریں گے تو آسمان پر بھی, ہم زمین پر اگر خدا کو خوش کریں گے تو آسمان پر بھی خدا کو خوش کریں گے اور وہ ہمیں خوش کرے گا. خدا آپ سب کو بڑھائے. آمین. جے مسیح. شکریہ.